اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو نصرانی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں، من آمن باللہ، جو شخص بھی ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور اس نے اچھا عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو بلند کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر گئے تم، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، البتہ تحقیق تم جانتے ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے تجاوز کیا، فی السبت، ہفتے کے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ، پس کہا ہم نے ان کو، کونوا قردۃ خاسئین، تم ہو جاؤ ذلیل بندر، فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، پس بنایا ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے عبرت جو اس سے پہلے تھے، وما خلفہا، اور جو پیچھے آنے والے ہیں، وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اس سے پہلے یہودیوں کا ذکر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، مگر انہوں نے ان نعمتوں کی بے قدری کی۔ آگے وہ فرقے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان میں سے بعض کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ اور مشرکین عرب، یہ سب اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر کے اپنے آپ کو مومن کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مومن تھے، لہٰذا ہم بھی مومن ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو مومن ہونے میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، مگر مشرکین عرب کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی تھا۔ والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں۔ یہودیوں کو یہودی کیوں کہتے ہیں؟ مفسرین اکرام نے اس سلسلے میں مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ ہاد یہودو کے معنی ہے رجوع کرنا، تو وہ لوگ جو بچڑے کی پوجا کرنے کی وجہ سے قتل کر دیے گئے وہ تو قتل ہو گئے، اور جو اس سے بچ گئے انہوں نے کہا انا ہدنا الیک، اے پروردگار ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ چونکہ ان کے بڑوں نے
ہودن کا لفظ بولا تھا تو اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، تو اس کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ تیسری بات یہ لکھی ہے علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ لوگ جب تورات پڑھتے تھے تو حرکت کرتے تھے، جیسے بچے قرآن پڑھتے ہیں تو آگے پیچھے حرکت کرتے ہیں، اور تحودہ کا معنی حرکت کرنا بھی آتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ تورات پڑھتے وقت حرکت کرتے تھے، اب بھی حرکت کرتے ہیں، جھومتے ہیں، اگر یوٹیوب پر کافی ویڈیوز ان کی موجود ہیں۔ دوسرا جملہ فرمایا والنصارى، اور جو نصرانی ہیں، نصارہ نصران کی جمع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس محلے میں پیدا ہوئے تھے اس کا نام تھا ناصرہ، تو اس کی طرف نسبت کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو ناصری کہا جاتا ہے۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ناصری نے کہا، جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی مدنی کہا جاتا ہے۔ مکی تو اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور مدنی اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دارالہجرت مدینہ منورہ ہے، اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں گزارے ہیں، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں مدفون ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے محلے کو ناصرہ کہا جاتا ہے، اور اس محلے کی طرف ناصرہ کی طرف نسبت کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناصری کہا جاتا تھا، ان کے ماننے والوں کو نصرانی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ نصارہ کہنے کی یہ وجہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے میں بیان کرتا ہوں اور لوگ مجھے تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں، من انصاری الی اللہ، کون میری مدد کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں نے کہا کہ اللہ کے دین کے لیے ہم تمہاری مدد کرنے والے ہیں۔ تو نصرت کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، چونکہ نصارہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اس وجہ سے اس میں نصرت میں اس میں چونکہ انصار کا لفظ استعمال ہوا ہے، قال الحواریون نحن انصار اللہ، انصار کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے، اس نسبت سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ اگلا گروہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ صابئین، اور جو صابی ہیں۔ صبا کا معنی ہوتا ہے ایک دین سے دوسرے دین کی طرف پھر جانا، اسی وجہ سے مشرکین مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام کو صابی کہا کرتے تھے، جس طرح آج کل حق والوں کو وہابی کہتے ہیں۔ یہ لوگ آبائی دین سے پھر کر دوسرے دین کی طرف چلے گئے ہیں، حالانکہ یہ صرف ان کا وہم تھا، کیونکہ پیغمبر تو پیدائش سے ہی موحد ہوتا ہے، شرک کے قریب تک نہیں جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو تبلیغ کا حکم اس وقت ہوتا ہے جب ان کو نبوت عطا کی جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں تاج نبوت پہنایا گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، مگر وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پہلے ہمارے تھے اور اب پھر گئے ہیں۔ تو یہ صابی کون لوگ تھے؟ تفسیروں میں ان کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے، ان میں ایک وجہ یہاں بیان کرتا ہوں۔ صابی ایک فرقہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور زبور پر ایمان رکھتے تھے، نماز روزے کے قائل تھے، قیامت کو بھی مانتے تھے، اور بھی دین کی بہت ساری باتوں کو مانتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے، یعنی شرک کی بیماری بھی ان کو بھی لگ گئی تھی۔ جس طرح عرب صدیوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سچے دین پر چلتے رہے، مگر بعد میں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ عرب شرک میں کیسے مبتلا ہوئے؟ عرب کے اندر جس شخص نے سب سے پہلے شرک کو پھیلایا، اس بدبخت انسان کا نام عمر بن لحی بن قمعہ تھا۔ اس شخص سے پہلے عرب کے سارے لوگ موحد ہوا کرتے تھے۔ یہ شخص اخلاق کے اعتبار سے بھی بہت گرا ہوا آدمی تھا۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، اس کے مطابق بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران
اگر یہ کسی کے کندھے پر کوئی عمدہ چادر دیکھتا تھا تو کنڈی سے اس چادر کو کھینچ لیتا تھا، جیسے مچھلی پکڑنے کے لیے کنڈی ہوتی ہے، اس نے اس طرح کی ایک کنڈی بنا رکھی تھی، اس کنڈی سے وہ چادر کھینچ لیتا تھا اور اس کے پاس پیچھے ایک تھیلا لٹکا رہتا تھا، اس میں اس کو چھپا لیتا تھا۔ لوگ تو اپنے شوق سے طواف کرتے اور یہ آرام سے چادر اڑا لیتا، اور اس وقت منع کرنے والے آدمی تو بہت کم ہوتے تھے، اگر کوئی دیکھ لیتا تو معذرت کر لیتا تھا کہ اتفاقاً کنڈی اڑ گئی۔ تو جو اخلاق سے اتنا گرا ہوا اور فاجر ہو کہ طواف کرتے وقت لوگوں کے کپڑے اتار لے، اس پر اعتماد کرنے کے کیا معنی ہے؟ تو اس کے ایجاد کردہ دین کو اختیار کرنا، مگر لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ تو انتہائی بد کردار کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں، وہ اس چیز کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اگر جھوٹے ہوتے تو اتنے لوگ ہمارے ساتھ کیوں ہوتے؟ جیسا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے مہدی ہونے کا، ابھی بھی ایک نیا نکلا ہے، اس نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کے متعلق بڑی ویڈیوز یوٹیوب پر آ رہی ہیں اور بڑا اس کا چرچا ہو رہا ہے۔ اس کے ارد گرد بھی بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں، بظاہر مذہبی نظر آنے والے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تو کیا یہ اس کے مہدی ہونے کی دلیل ہے؟ یہ تو اس کے مہدی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ آپ کپڑے پہن کر بازار سے گزرو تو آپ کے آس پاس کے لوگ جمع نہیں ہوں گے، لیکن اگر آپ کپڑے اتار کر بازار سے گزرو تو کتنا مجمع اکٹھا ہو جائے گا اور نعرے مفت میں لگیں گے۔ تو صحابیوں کی بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے تھے اور زبور پر ایمان رکھتے تھے، نماز روزے کے قائل تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی پوجا بھی کیا کرتے تھے۔ ان فرقوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر، رب تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائے کہ اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اس کی کتابوں کو مانے، فرشتوں کا قائل ہو، قیامت کو مانے، جنت اور دوزخ کا قائل ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہوں مگر پیغمبروں، کتابوں اور فرشتوں کا قائل نہیں ہوں، جنت دوزخ کو نہیں مانتا، حشر و نشر کو نہیں مانتا، تو یہ در حقیقت رب تعالیٰ کو نہیں مانتا۔ رب تعالیٰ کا ماننا تو یہ ہے کہ جو اس نے کہا ہے اس کو بھی مانے، اور آخرت کو بھی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کو مانتے ہیں کہ وہ آنے والی ہے۔ صرف بات ہی کافی نہیں ہے کہ ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر، بلکہ وعمل صالحا، اس نے اچھا عمل کیا، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی اچھے کرے، کیونکہ اچھے برے اعمال کا اثر ہوتا ہے اور اس کے دیکھنے والوں پر بھی اثر پڑتا ہے، لوگ ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ حق آدمی خود محسوس کرے یا نہ کرے، خصوصاً وہ حضرات جو تبلیغ اور وعظ بیان کرتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، ان کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک آدمی دوسروں کو حق بتاتا ہے، نیکی کی تبلیغ کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا، ایک تو اس کا روحانی طور پر اثر کم ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بات سے متاثر نہیں ہوتے، اور دوسرا یہ کہ لوگ متنفر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر آدمی کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور خصوصاً جو داعی اللہ لوگ ہیں، جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے ہیں، ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنی اصلاح کر لیں، اس کے بعد لوگوں کی اصلاح کی فکر کریں۔ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، پس ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پہلے بھی بنی اسرائیل کے اس سے پہلے واقعات کا ذکر تھا، آگے بھی بنی اسرائیل کے واقعات کا ذکر آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے وادی سینا میں پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ پہلے ہم فرعون کے غلام تھے، اب ہم آزاد قوم ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ہماری زندگی گزارنے کے لیے کوئی قانون اور کوئی دستور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی، تو انہوں نے یہ کہہ کر اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ اس کے احکام تو بہت مشکل ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، اس کا ذکر فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، حکم ہوا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، یعنی تورات کو قوت کے ساتھ،
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو اس میں جو ہے، اس پر عمل بھی کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم رب تعالیٰ کی گرفت سے اور آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے، کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا تو نہ مانے۔ چنانچہ قرآن کریم میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، جبکہ یہودیوں سے تو جبراً تورات منوائی جا رہی ہے۔ طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سر پر صاحبان کی طرح کھڑا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر نہیں مانو گے تو یہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، ہم نے پہاڑ اکھیڑ کر ان کے سروں پر معلق کر دیا گویا کہ صاحبان ہے۔ تو اس طرح منوانا تو جبر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لا اکراہ فی الدین کی مد میں نہیں آتا، کیونکہ ان کو جبراً اسلام میں داخل نہیں کیا جا رہا تھا، بلکہ وہ اسلام میں تو داخل ہو چکے تھے۔ حالت اسلام میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ ہم کو کتاب دو، ہم اس پر عمل کریں گے، مگر اس عہد پر قائم نہ رہے۔ چنانچہ 6 پارے میں آتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، بوجہ ان کے عہد توڑنے کے ہم نے ان پر لعنت کی، چونکہ انہوں نے عہد کو توڑا اور اس لیے ان کے ساتھ یہ کارروائی کی گئی۔ اور آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ کسی کافر کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اس کو کہا جائے کہ تو اسلام، ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہا جائے کہ تو اسلام قبول کر ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ ہاں، اگر کوئی شخص مسلمان ہو جانے کے بعد مرتد ہو جائے تو اس کو ضابطے کے مطابق قتل کیا جائے گا۔ اس کو قتل کے لیے قتل کیوں کیا جائے گا؟ اس کو قتل اس لیے کیا جائے گا کہ اس نے اسلام قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس عہد کو توڑ دیا۔ تو ان پر جبر عہد توڑنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ پھر فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک، اس کے بعد کہ تم تورات پر تم نے پورا عمل نہیں کیا، پھر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم، پس اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت ہو اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، البتہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی رحمت کا دامن پھیلائے رکھا، تمہیں صحت دی، تمہیں رزق دیا، تمہیں اولاد دی، مال اور دولت سے نوازا۔ آگے بنی اسرائیل کے ایک اور واقعے کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، بحر قلزم کے کنارے ایلا نامی ایک شہر آباد تھا، جس کو آج کل ایلات کہتے ہیں۔ یہودیوں کی بندرگاہ ہے یہ، اور بحر قلزم یہ ایسا سمندر تھا کہ اس میں مچھلیاں بہت تھیں، اور ان کا پیشہ مچھلیوں کی تجارت تھا۔ مچھلیاں پکڑ کر کھاتے تھے اور دور دراز تک سپلائی بھی کرتے تھے۔ ان پر ہفتے والے دن شکار پر پابندی تھی کہ باقی 6 دن مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں، ہفتے والے دن کے 24 گھنٹے اس طرح سمجھو کہ جمعے والے دن غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن غروب آفتاب تک مچھلیاں پکڑنی جائز نہیں تھی۔ اسلامی تاریخ چونکہ غروب آفتاب سے بدلتی ہے اور انگریزی تاریخ رات 12:01 پر بدلتی ہے، تو بہرحال ان پر ہفتے والے دن شکار کرنا منع تھا، شکار کی پابندی تھی۔ جس طرح ہمارے ہاں جمعے والے دن پہلی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک پابندی ہے۔ اس دوران ہر وہ کام جس کا تعلق نماز جمعہ سے نہ ہو وہ حرام ہے، جیسے سودا سلف خریدنا، بیچنا، پڑھنا، لکھنا، کھانا پینا، یہ سب حرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کہیں اذان پہلے ہو جاتی ہے، کہیں بعد میں ہو جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس محلے میں آپ رہ رہے ہو اس محلے کی اذان کا اعتبار ہوگا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ کے ساتھ کن کاموں کا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اذان کے بعد وضو کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، مسواک کر سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے، خطیب امام ہے تو جمعے کے متعلق عنوان کا مطالعہ کر سکتا ہے، حوالے دیکھ سکتا ہے، قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ دیکھنی ہے، حدیث پاک دیکھنی ہے تو دیکھ سکتا ہے۔ ان سب کا تعلق جمعے کے ساتھ ہے، اور جن چیزوں کا تعلق نماز کے ساتھ نہیں ہے اچھی طرح سمجھ لو کہ وہ اذان اول سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک حرام ہے۔ مگر اچھے بھلے لوگ ہیں جو خرید و فروخت میں مشغول رہتے ہیں اور حلال کو حرام کر کے کھاتے ہیں، اور پھر ہمارے لیے تو 1.5-2 گھنٹوں کا وقت ہے، ان کے لیے 24 گھنٹے کا وقت تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سوا ان کے لیے کوئی کام جائز نہیں تھا۔ وہاں کے لوگ 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ نے
ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے ان کو شکار کرنے والوں کو ایک آدھ مرتبہ منع کیا، جب دیکھا کہ یہ لوگ باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو آخر دم تک ان کوتاہی کرنے والوں کو سمجھاتا تھا۔ پھر جو شکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزید آزمائش یہ کر دی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں باقی دنوں کی بنسبت زیادہ ہوتی تھیں۔ یہ دیکھ کر وہ برداشت نہیں کرتے تھے، وہ ہیلے بہانے کے ساتھ شکار کھیلتے تھے۔ بحر قلزم سے چھوٹے چھوٹے انہوں نے راستے نکال لیے تھے، راجبہ نکالے، ان کے ذریعے پانی تالابوں کو لگاتے، جدھر پانی جاتا مچھلیاں بھی پانی کے ساتھ وہاں چلی جاتی، پھر پیچھے سے پانی بند کر دیتے، پھر پورا ہفتہ پکڑتے رہتے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا حلیہ بگاڑ دیا۔ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ یہ کام شریعت کے خلاف ہے، یہ کام نہ کرو، تو کہتے کہ ہم ہفتے والے دن تو شکار نہیں کھیلتے۔ بھئی شکار کہتے کس کو ہے؟ جب ایک چیز کی آزادی ختم ہو گئی تو وہ تو شکار ہو گئی۔ اب چونکہ انہوں نے اللہ کے حکم میں چالاکی کی تو اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کو بندر کی شکلوں میں مسخ کر دیا، بوڑھوں کو خنزیروں کی شکل میں بدل دیا، کیونکہ وہ ان کو روکتے نہیں تھے۔ بندر اور خنزیر بننے کے بعد وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور روتے تھے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ 3 دن تک یہ لوگ زندہ رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ جو آج بندر اور خنزیر موجود ہیں، یہ ان لوگوں کی نسل سے نہیں ہیں، یہ مستقل حیوان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، البتہ تحقیق تم جانتے ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے، فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن کے معاملے میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بس ہم نے ان کو کہا کہ ہو جاؤ ذلیل بندر۔ یہاں پر بندروں کا ذکر ہے اور ایک دوسرے مقام پر خنزیر کا ذکر ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا، پس بنایا ہم نے اس واقعے کو عبرت، لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو ان سے پہلے تھے، وما خلفہا، اور جو پیچھے آنے والے تھے۔ جس طرح آج کل کوئی واقعہ ہو تو مشرق و مغرب والوں کے لیے، شمال و جنوب والوں کے لیے عبرت کی مثال بن جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ترمذی اور ابو داؤد شریف میں بھی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب میری امت کے کچھ لوگ بندر اور خنزیر بنائے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ حضرت وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یصلون و یصومون و یحجون، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، مگر گانے بجانے کے بڑے دل دادا ہوں گے۔ اب پہلے صرف ریڈیو تھا، پھر ٹی وی تھا، VCR آیا، کیبل آ گئے، اب موبائل آ گئے، اب نہ جانے اور کتنی چیزیں بنائی جائیں گی جن کے ذریعے گانے بجانے کا شوق پورا کیا جائے گا۔ ایسے لوگ رات کو گانے بجانے کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے انسانوں کی شکل میں، اور صبح کو بندر اور خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ نہ ان کو نمازیں بچا سکیں گی، نہ روزے بچا سکیں گے۔ تو ایسی نمازوں کا اور ایسے روزوں کا کیا فائدہ کہ جو برے کاموں سے نہ روک پائیں؟ صرف نماز پڑھ کر خوش نہ ہوں، بلکہ ان کو بچانے کا بھی سوچیں، ان کو ضائع نہ کریں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ٹی وی دیکھنا، فلمیں دیکھنا، VCR دیکھنا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص ان کو حرام سمجھتے ہوئے دیکھتا ہے تو گناہگار ہے۔ اگر ان کو حلال سمجھ کر دیکھے گا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا یہ بہت سخت گناہ ہے۔ مغربی قوموں نے ماحول ایسا بنا دیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم خود تو نہیں دیکھتے، مگر اولاد کے مجبور کرنے پر ان کو لا دیا ہے، تو اس طرح تم معذور نہیں ہو سکتے، کیونکہ تم گھر کے سربراہ ہو، با اختیار ہو، کیوں لا کر دیا ہے؟ اکڑ جاؤ، انکار کر دو، تم نے خود لا کر دیا ہے، تم گناہ میں شریک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زبانوں اور نگاہوں کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ واقعہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ لیکن ایسے واقعات سے نصیحت اور عبرت وہی حاصل کرتا ہے جس میں انسانیت کا مادہ ہو۔ رب تعالی ہمیں انسان بنائے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، خود بھی نماز، روزہ، حج، عمرہ اور کلمہ کو بچاؤ، اور ٹی وی دیکھ کر سب کچھ برباد نہ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔